ایک مبلغ اور ایک داعی کی حیثیت سے بھی کافی لمبے عرصے تک کام کیا ہے۔ فی الحال آپ شیخ محترم حیدرآباد کے اندر مقیم ہے اور وہیں سے ہندوستان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام الحمدللہ کرتے ہیں۔ ایک بہترین صلاحیت کے مالک ہیں۔ پڑھنے کے زمانے ہی سے شیخ طالب علم کے زمانے ہی میں طالب علموں کے درمیان آپ ایک بہترین خطیب کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی شیخ دوسری جگہوں پر بھی جمعہ کے لیے شیخ جایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ آپ کے اندر خطابت کا ملکہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے۔ ہم شیخ محترم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں: تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دے، مسلمہ سے حدیث سوز ساز زندگی کہہ دے۔ فضیلت الشیخ محمد عمران صاحب سلفی حفظہ اللہ ڈائز پر آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، ہمارے جو شیخ ہیں میرے بڑے بھائی ہیں، میرے سینئر ہیں جامعہ سلفیہ کے، اور انہوں نے میرے بارے میں جو بھی باتیں کی، حسن ظن ہے ان کا مجھ سے، اللہ کے لیے ان کی محبت ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شیخ سے راضی ہو جائے۔ لیکن انہوں نے جو باتیں کہیں ان میں صرف ایک ہی بات صحیح ہے کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں، اور اللہ سے امید کرتا ہوں کہ طالب علم رکھے۔ باقی شیخ مجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔ ایک اللہ کا گنہگار بندہ ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو معاف فرما دے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك۔ لائق صد احترام محترم و موقر علماء اکرام، قابل قدر جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، محترم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، قریب و دور سے آئے ہوئے
مہمانان اعظام اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے نام و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص ہم سب کے آقا و سردار امام الانبیاء، امام کائنات، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، مجھ طالب علم کے لیے یہ انتہائی سعادت مندی اور خوشی کی بات ہے کہ علماء کی موجودگی میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، جس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنی ہے وہ موضوع ہے جس کا عمل اچھا اس کا انجام اچھا۔ بنیادی طور پر ایک بات ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ ہم جو دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کی زندگی میں اللہ نے جو عمر دیا ہے یہ عمر ہی ہمارا حصہ ہے، اور اس عمر میں اگر ہم نیک اعمال کر لے جائیں، اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، اللہ کی شریعت کی پابندی کر لی، تو یہی چیز ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ آپ صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھیے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہا اللہ کے نبی نے فرمائے یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ انسان جب مال و دولت کمانا شروع کرتا ہے تو اسے ہمیشہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس مال کو کیسے بڑھا لوں، اس میں زیادتی کیسے ہو جائے۔ تو حدیث رسول یہ بتلاتی ہے کہ انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حالانکہ انسان کے مال کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو انسان نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا، دوسری قسم اگر اس سے کوئی لباس خرید کر لایا، پہن لیا، وہ بوسیدہ ہو کے پھٹ گیا، خراب ہو گیا، تیسری قسم یہ ہے کہ اس مال کے ذریعہ اگر اس نے کوئی نیکی کر لی تو اس نے اسے آگے بھیج دیا، اور قیامت کے دن اسے اس کی یہی نیکیاں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں اصل سرمایہ اللہ کی دی ہوئی عمر، اور اس عمر میں اللہ تعالی نیکیوں کی توفیق دے دے، یہ بڑی چیز ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بڑی جماعت مساجد سے دور ہے، اللہ کے دین سے دور ہے، اللہ کی شریعت سے دور ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ نہیں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کی توفیق دے رہا ہو۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے، آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ پڑھیں، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان المؤمن یرا ذنبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔
کہا کہ ایک ایمان والے بندے کی علامت یہ ہے، ایک ایمان والے بندے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی گناہوں کو دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کے کنارے بیٹھا ہوں اور وہ پہاڑ گر کے مجھے ہلاک نہ کر دے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں فکر کرتا ہے، یہ جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں، کہیں یہ گناہ میری ہلاکت، میری تباہی، میری بربادی اور میرے دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں گناہوں کا کیا معاملہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی اپنی روٹین بنائیے، آپ دیکھیے کہ ہم دن بھر میں اللہ کی فرما برداریاں کتنی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور ہم نے شیطان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں کس قدر ملوث کر کے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ بالخصوص میں نوجوانوں کی بات کروں، جن نوجوانوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، جن نوجوانوں کو گٹکا کھانے کی عادت ہے، جن نوجوانوں کو یہ حرام چیزیں استعمال کرنے کی عادت ہے، وہ اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر گناہ سمجھتے تو محنت سے کمائے ہوئے حلال مال کے ذریعہ ان حرام چیزوں کو خرید کے لے کے نہیں آتے۔ آپ اس پر غور کر کے دیکھیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم بہت سے ایسے گناہوں کو اپنے سر کے بال سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے جن گناہوں کو ہم اللہ کے نبی کی موجودگی میں اپنے لیے ہلاکت کا سامان سمجھتے تھے۔ یاد رکھیں، جس کا عمل اچھا ہوگا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اس انجام کا تعلق اس کی موت سے ہے، اس انجام کا تعلق اس کی قبر کی زندگی سے ہے، اس انجام کا تعلق میدان محشر سے ہے، اس انجام کا تعلق پل صراط کے پار کرنے سے ہے، اس انجام کا تعلق جنت میں داخلے سے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال پوچھا گیا کہ ایک ایمان والے بندے کی زندگی میں راحت و سکون کب آنے والی ہے؟ کہا جب بندہ اپنا پہلا قدم اللہ کی نعمتوں والی جنت میں رکھے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، آپ یاد رکھیں کہ کتاب و سنت نے ہر حال میں مسلمانوں کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز سے بچیں کہیں ان کی موت بری موت نہ ہو جائے، بلکہ ان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی موت آئے اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس حال میں آئے کہ اللہ رب العالمین اپنے تمام مخلوقات کے سامنے بندے کا نام لے کر کے کہے کہ تمہارے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ آپ پڑھیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا، قرآن و حدیث نے بارہا اس بات کی تلقین کی ہے کہ ایک مومن ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگا رہے کہ اس کی موت جب بھی ہو ایسی موت ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہے۔ آپ پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں فرماتا ہے، آج جمعہ کا دن تھا، کتنے لوگ جمعہ کی اذان سے پہلے آئے تھے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، کتنے لوگ جمعہ کی اذان سے پہلے آئے تھے اپنی اپنی مسجدوں میں؟ آپ کو معلوم ہے امام صاحب جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی تقریباً 4 آیتیں پڑھتے ہیں، ان میں ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو جمعہ کے خطبے میں، درس و محاضرے میں، نکاح کی مجالس میں پڑھی جاتی ہے، جس میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہا اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں کی جماعت، اے ایمان والے بزرگوں کی جماعت، اے ایمان والے نوجوانوں کی جماعت، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان والی بہنوں، اے ایمان والی بیٹیوں، اے ہماری ایمان والی ماؤں، سنو اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کا تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے حلال چیزوں کو اختیار کیا جائے اور اللہ ہی کے ڈر سے حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں کی جماعت، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا اللہ،
یہ وصیت، یہ نصیحت یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہمیں اور آپ کو کی جا رہی ہے۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، سارے انبیاء نے اپنے قوم کو تقوی کی وصیت کی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من دونہ، ما لکم من دونہ، اے میری قوم کے لوگوں، ما لکم من الہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کہا یا قوم اعبدوا اللہ، کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیسا؟ جیسا کہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یاد رکھنا کہ جب تمہاری موت ہو تو تم مسلمان ہو کر کے مرنا۔ یہ یہاں مسلمان سے کیا مراد ہے؟ یہاں مسلمان سے مراد ہے ایسا شخص ہو کر کے مرنا جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ یعنی جب موت آئے، اور موت سب نے آنی ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، موت سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اگر دنیا کی زندگی کسی کے لیے ہوتی تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتی، لیکن موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، موت نے انہیں بھی نہیں چھوڑا۔ جب وہ نہ چھوڑے گئے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ موت کس حال میں آنی ہے، موت کے وقت ہماری کیفیت کیا ہونی ہے، موت کے وقت ہمارا حال کیا ہونا ہے، موت کے وقت ہمارے معاملات کیا ہونے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یاد رکھو جب موت آئے تو مسلمان ہو کر کے مرنا، مسلمان ہو کر کے مرنا۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آپ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں گزرا۔ آپ نے اللہ کی جتنی عبادتیں کی، کائنات میں کسی نے اللہ کی اتنی عبادت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی اپنے رب کی عبادت کیجئے اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ تقوی کا حکم، موت تک عبادت کا حکم، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کی موت ہو تو اس حال میں دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، وہ اللہ کو راضی کر لے۔ اور یہ کب ہوگا؟ اس کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلی چیز اللہ کی رحمت کا شامل حال ہونا، اللہ کی رحمت کا شامل حال ہونا، اور دوسری چیز جو ہے آپ کی خود کی عبادتیں، آپ کے اعمال یہ طے کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے اس چیز کو۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی وہ حدیث پڑھیں، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اہل الجنہ ثم يختم له عمله بعمل اہل النار۔ اس حدیث کو غور سے سنیں، دل کے کان سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک آدمی ایک لمبے زمانے تک، ایک لمبے عرصے تک جنتیوں والا عمل کرتا ہے۔ کس کا عمل کرتا ہے؟ کس کا عمل؟ جنتیوں والا عمل کرتا ہے، لیکن اس کے موت کے قریب جب وہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جہنمیوں والے اعمال مقدر کر دیتا ہے اور وہ عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آسان نہیں ہے معاملہ، آسان نہیں ہے معاملہ۔ بات صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی عمل کرتے کرتے جنت سے ایک ہاتھ دور ہوتا ہے، لیکن تقدیر غالب آتی ہے اور وہ آدمی جہنم کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جہنمی والا عمل کرتا ہے، جہنم سے ایک ہاتھ دور ہے، تقدیر غالب آتی ہے، وہ آدمی جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم کہاں جانے والے ہیں یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ فیصلہ کیا کرنے والی ہے؟ ہمارے اعمال فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اصل یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے یہاں اعمال میں کمی، اعمال میں کوتاہی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، آج جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کی جو فجر کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، دنیا میں پڑھی جانے والی تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ کتنے نوجوان باجماعت آج جمعہ کی نماز میں شریک تھے اپنی اپنی مساجد میں؟ آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، اگر اس کے بعد موت ہو جاتی، صبح فرشتے قبر میں آنکھ کھلواتے تو کیا کر لیتے آپ ذرا غور کر کے دیکھیں اس چیز پر۔
کہا کہ زندگی بھر عمل کر رہا ہے، ایسا عمل جنتیوں والا عمل ہے، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور یہ جہنمی والا عمل کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج تو ہم نماز پڑھ لیتے تو سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہمیں نجات دلا دے گی، قرآن کی تلاوت تھوڑی کر لیا رمضان میں، کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت نجات دلا دے گی، صدقات و خیرات کر لیا، ایسا احساس ہوتا ہے کہ صدقات و خیرات ہمیں نجات دلا دے گی۔ نہ، جہاد ایک بہت بڑا عمل ہے، جہاد بہت بڑا عمل ہے جسے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے نافذ کیا گیا، فساد کے لیے نہیں، جو آج ہمیں میڈیا بتاتی ہے یا جو سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے۔ نہ، جہاد کا اولین مقصد یہی تھا کہ زمین پر امن قائم کر دیا جائے۔ سیدنا سہل ابن سعد حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیں اس حدیث کو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہماری عبادتیں کہاں ہیں۔ کہتے ہیں ایک آدمی میدان جنگ میں بڑی جواں مردی سے لڑ رہا تھا، یعنی اتنی جواں مردی کہ اس کے مقابلے میں کسی کا ٹکنا مشکل تھا۔ اگر وہ تنہا 20 لوگوں کے درمیان جاتا تو 20 پر بھاری ہو جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، صحابہ نے جب اس کو دیکھا تو صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آج اس نے میدان مار لیا ہے، اگر یہ اس حال میں شہید ہو جائے تو جنت تو اس کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور آپ نے کہا اگر تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو جہنم میں جانے والا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے۔ صحابہ کہہ رہے کہ یہ جنت میں جانے والا ہے، اس کے اعمال اتنے زبردست ہیں، تنہا سب پر بھاری پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان جنگ میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کو جہنمی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ لا الہ الا اللہ۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے لگ گیا، یہ بات روایات میں ہے کہ ایک صحابی اس کے پیچھے لگ گئے اور دیکھا کہ بڑی جواں مردی سے لڑ رہا ہے، لڑتے اتنی تکلیف بڑھی کہ اپنے نیزے کو لیا اور اپنے سینے میں چبھو کر کے اس نے خودکشی کر لی۔ لا الہ الا اللہ۔ میدان جنگ میں ہے، صحابہ کی جماعت کہہ رہی کہ جنتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا نہیں یہ جہنمی ہے۔ دیکھیں عمل کیا کر رہا تھا، جنتیوں والا، لیکن خاتمہ کس چیز پر ہوا؟ جہنمی والے اعمال پر اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیشہ اس بات کی فکر میں لگے رہے کہ ہمارا جب خاتمہ ہو تو کس حال میں خاتمہ ہو۔ آج ہمیں سوء خاتمہ کی فکر نہیں ہے۔ سوء خاتمہ کیا ہے؟ سوء خاتمہ یہ ہے کہ بندے کی موت اس حال میں ہو، بندے کی موت اس حال میں ہو کہ بندہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے، اور یہ بندے کی پوری زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ بندہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے جائے، پوری زندگی کے اعمال تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ ہمارا اصل حصہ جو ہے یہ ہماری عمر ہے جو اللہ نے دی ہے، اور اس عمر میں سب سے بہترین حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ اچھا خاتمہ ہو، برا خاتمہ نہ ہو۔ میں نے جو آپ کے سامنے اس شخص کا واقعہ سنایا جس نے خودکشی کر لی، اس حدیث کے الفاظ کو جب پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کا خاتمہ جن اعمال پر ہوگا اللہ تعالیٰ سلوک بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرنے والا ہے۔ بندے کا خاتمہ جن اعمال پر ہوگا، بندے کا خاتمہ جن اعمال پر ہوگا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اگر اس حال میں مرا کہ اللہ اس سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے حساب سے اس سے سلوک کرے گا، اور اگر بندہ دنیا سے اس حال میں جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاملہ اپنی ناراضگی والا ہی کرے گا۔ یہ ہم اور آپ سمجھ لیں۔ آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہماری موت کس حال میں ہونے والی ہے، یا ہم اور آپ دنیا سے کس حال میں جانے والے ہیں۔ آج آپ نوجوانوں کی زندگی کو دیکھیے، آج آپ نوجوانوں کی زندگی کو دیکھیے، آپ جائیے، میں آپ کو شہر حیدرآباد کی مثال دیتا ہوں۔
آج ہمارے نوجوانوں کی اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ان کی موت کس حال میں ہونے والی ہے. اللہ اکبر. چار مینار جب ہم جاتے ہیں راستے میں ایک قبر ہے, کسی صاحب کی قبر ہے, کسی صاحب کی قبر ہے, جوان بیٹیاں امت کی, جوان بیٹیاں امت کی وہاں قبر پر بیٹھ کر کے دروازہ کھلنے سے پہلے شرکیہ اعمال کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے. آپ نوجوانوں کی تعداد دیکھیے, بدعات میں مبتلا ہے, شرکیات میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں شہر میں نظر اٹھا کر کے عید میلاد کے جو جلوس نکلتے ہیں اکثریت نوجوانوں کی ہے. وہاں پر نوجوانوں کی فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہماری موت ہوگی تو کس حال میں ہوگی. اب اور آگے آئیے, آج بدکاری عام ہے, بدکاری عام ہے, زنا عام ہے. بدکاری اور زنا تک پہنچنے کے وسائل موبائل اور انٹرنیٹ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. وہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ کسی کو اگر ناچ گانا دیکھنا ہو تو وہ کوٹھے پر جایا کرتا تھا. معذرت کے ساتھ آج آپ کو ناچ گانا دیکھنا ہو کوٹھے پر جانے کی ضرورت نہیں, آپ کا جو موبائل فون موجود ہے وہاں دیکھیے. باقاعدہ اللہ ہماری ان بہنوں پر رحم فرمائے, حجاب و نقاب میں آپ کو مسلم بچیاں ناچتی ہوئی نظر آئیں گی. آپ آگے دیکھیں, آج حرام کاروبار مسلم نوجوانوں میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, چاہے وہ شیئر مارکیٹ کے نام پر ہو یا ٹریڈنگ کے نام پر ہو. بعض بیچارے اللہ ان پر رحم فرمائے کرکٹ, فٹ بال, بیس بال اور ان سب کے میچز میں سٹا لگانے میں سٹے کے عادی ہو چکے ہیں. اور مزید اس پر یہ کہ حکومت نے ڈریم 11 کے نام سے ایک ایپلیکیشن بھی لانچ کر دیا ہے. 49 روپے لگاؤ کروڑوں روپے کما والا معاملہ ہے. اب نوجوان کیا کر رہے ہیں, آسان سہولت پسند ہو گئے ہیں, سہولت پسند ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, سہولت پسند ہو. آپ کی اسی بستی کے بارے میں نے آج ایک واقعہ سنا کہ یہاں سے بزرگوں کی ایک جماعت جو ہے دلی کی مرکزی جمعیت اہل حدیث پہنچی تھی. جب وہاں ان کے حال و احوال پوچھے گئے کہ آپ کے علاقے کی کیا حالت ہے, تو یہاں جانے والے بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہ بات کہہ کے رونے لگے کہ ہمارے امام صاحب نے بے نمازی کا جنازہ پڑھا دیا ہے. آپ ایسے بزرگوں کی اولاد ہیں, لیکن آج آپ دیکھیے معذرت کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت سودی معاملات سے جڑی ہوئی ہے. یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا الا من رحم ربی, سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے کہ اس کے دامن سود کے چھینٹوں سے محفوظ ہے. نہیں ہے محفوظ. تجارت کا سود لے کے رکھا ہوا ہے, گھر بنانے کے لیے سود لے کر کے رکھا ہوا ہے, شادی بیاہ کے لیے سود لے کر کے رکھا ہوا ہے. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہماری ماں اور بہنوں کو. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, یا کعب, یا کعب, اے کعب ابن عجرہ یاد رکھیں جسم کا کوئی حصہ حرام مال سے پرورش پائے فالنار اولا بہ, جہنم کی آگ اس کے لیے بہتر ہے, جہنم کے آگ کا حقدار ہے وہ. اور سودی معاملات, حیرانگی کی بات ہے ایک مسلمان اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے والا, اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان رکھنے والا, وہ سودی معاملات سے جڑا ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے والد صاحب نے ایک زمانے میں کبھی لائف انشورنس کروایا تھا. اب وہ لائف انشورنس کرنے والے صاحب بھی مر گئے. ایک وقت کے بعد اس کے کاغذات آئے کہ آپ کا اتنا پیسہ آیا ہوا ہے, آپ نکال لیجئے. والد صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ دیکھو بیٹا یہ کاغذات آئے ہوئے ہیں, تو ایسا کرو کہ جا کے ذرا, وہ سعید صاحب تو فوت ہو گئے, دوسرے ایجنٹ ہیں ان سے بات کرو, یہ پیسہ نکلوانا ہے. میں کہا اچھی بات ہے. لیا, لے جا کر کے میں نے پیپر رکھ دی اپنے لاکر میں. 3-4 دن کے بعد بلایا, میں کہا دیکھتے ہیں انشاءاللہ کچھ کریں گے اس کا. پھر 3-4 دن کے بعد بلایا, میں اس دن ہمت کر کے پیپر لے کر کے آیا, لا کر کے اپنے والد کے ہاتھ میں دے کر کے کہا اللہ کے گھر میں ہوں کہ ابا ایک پیسہ کھانے والا اپنی سگی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرتا ہے, میری اتنی سکت نہیں ہے, میری اتنی طاقت نہیں ہے. آج اکثریت سود میں ڈوبی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ یہ پورے ملک میں مسلمانوں کا یہ عالم بنا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ کو پہلے اہل حدیثوں کے علاقے میں لوگ جاتے تھے تو وہاں کی رونق, وہاں کی دینداری دیکھ کر عش عش کیا کرتے تھے. آج اس سود نے ہمارے علاقوں کو منحوس بنا کر کے رکھا ہے. وہاں سے رحمتیں, وہاں سے برکتیں ختم ہو چکی ہے. اللہ اکبر. کہتے دعا قبول نہیں ہوتی ہے,
آپ رات دن سودی معاملات میں جڑے ہیں، آپ اللہ کو پکارے، اللہ سے آپ جنگ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہاں آپ کی سننے والا ہے؟ مجھے یاد ہے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، سعودی عرب کے بہت مشہور عالم دین ہیں، ان کا ایک فتویٰ آیا تھا عربی زبان میں، میرے پاس ترجمہ کرنے کے لیے آیا تھا. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ شیخ میں گھر بنانے کے لیے بینک سے لون لے سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں ایک روٹی کی ضرورت ہو اور اس روٹی کے کھائے بغیر تمہاری جان چلی جائے تو مر جاؤ، سود کے مال سے وہ روٹی نہ خریدنا. کہا کہ گھر بنا کر کے کیا کر لوگے؟ قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں جنگ کرنے کے لیے تلوار دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ سود خورو آؤ اللہ اور اس کے رسول سے لڑو. آج ہمیں اس بات کی مثال کے طور پہ مان لیجئے آپ نے بینک سے 50 لاکھ روپے کا لون لیا تجارت کے نام پر، تجارت کے نام پر، آپ کی موت ہو گئی، آپ کے بچے نہیں بھر پائے وہ پیسہ، اب کیا اس کے بعد؟ یہ اچھی موت ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں؟ ایمانداری سے کہیں میرے ساتھ، اللہ کو راضی کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کو خوش کر کے جا رہے ہیں؟ اور آگے آئیے، آپ آج دیکھیے سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں میں ایک تو سود خوری کی برائی ہے جو بڑی عام ہے. اللہ اکبر. میں بالخصوص نصیحتاً اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے کہ وہ سن کے جائیں، سمجھ کے جائیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. آپ دیکھیں گھر میں اگر اچانک آگ لگ جائے تو آپ سب سے پہلے کیا فکر ہوتی ہے؟ گھر کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں پہلے نکالا جائے. بڑوں کا کیا ہے؟ بڑے بھاگ کے جان بچا لیں گے، چھوٹوں کو کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. آج حرام مال سے اس کی پرورش کر رہے ہیں آپ. میری بہنوں، تمہارے شوہر کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، وہ کسی مہینے 50,000 روپے لے کر کے آتا ہے. آپ کے بیٹے کی تنخواہ 30,000 ہے، وہ 50 لے کر کے آتا ہے. آپ نے کبھی پوچھا یہ 20,000 جو زائد آئے ہیں کہاں سے لایا تم نے؟ یہ مال کہاں سے تم نے لایا ہے؟ اسی مال سے اولاد کی پرورش کر رہے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. شکایت کرتے ہیں اولاد کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اولاد کی تربیت میں حلال مال کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا رول ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اختیار کریں، سودی معاملات سے اپنے دامن کو بچا لیں، اپنے دامن کو بچا لیں. وہ کائنات کا کتنا بڑا ہی مواحد کیوں نہ ہو، اگر وہ سود خور ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن اس کے آگے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر میں کہا، قیامت کے دن اس کے آگے تلوار رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو، آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں آج ہمارے یہاں بے پردگی عام ہے، بالخصوص شادی بیاہ کے ماحول میں. یہاں کا مجھے نہیں معلوم، آپ حیدرآباد آئیے، گھرانہ بالکل آپ کو باپردہ گھرانہ ملے گا، لیکن یہی گھرانہ جب شادی کے ہالوں میں جب جانا شروع کرتا ہے، باپ حاجی، بیٹا حاجی، ماں حاجی، پورا خاندان حج کر کے آیا ہے، لیکن گاڑی کے اندر مہنگے لباس میں بیٹیاں بغیر نقاب بغیر حجاب کے میرج لون تک پہنچتی ہے. یہ ہمارا عالم ہے. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ ہم عقیدہ توحید والے ہیں، جنت ہماری ہے. واقعی عقیدہ توحید کی بنیاد پر جنت ہے، لیکن گناہوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا. کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اللہ، آپ کو حدیث پڑھے نا، اہل علم یہاں موجود ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے عقیدہ توحید کی گواہی دی ہوگی لیکن گناہوں کے بنیاد پہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. پتہ یہ چلا کہ اہل توحید بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. ان کی یہی سب گناہ ہوں گے، یہی سب گناہ ہوں گے جن کی بنیاد پر اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا. آپ سوچئے ایک لمحے کے لیے اگر اللہ جہنم میں ڈال دے، یا رب، یا رب، آپ اس کی فکر کیجئے کہ آپ کی موت کس حال میں ہوتی ہے. میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہو نہ ہو، اچھا گھر ملے نہ ملے، اچھا لباس ملے نہ ملے، اچھا کھانا ملے نہ ملے، اللہ کے واسطے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے. یہ آپ کا سرمایہ ہے، یہ آپ کی پوری زندگی کی کمائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت میں بڑا اونچا مقام دے گا. اب ہر آدمی کو معلوم ہے اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کو کہاں جگہ ملنی چاہیے. تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ سے کہے گا، یہ آدمی اللہ سے کہے گا
اللہ اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ اللہ کہے گا بے استغفار ولدک لک، تیرے بعد تیری اولاد تیرے لیے استغفار کیا کرتی تھی۔ آپ اگر بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، انہیں دین نہیں بتائیں گے، میری بہنیں اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو دین نہیں سکھائیں گی، تو اولاد ہوتے ہوئے بھی آپ دنیا سے بے اولاد مر کے جائیں گے۔ ایک آدمی جس کے پیچھے کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، اور آپ کو اللہ نے اولاد دیا، آپ کو اللہ نے اولاد دیا، آپ اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو آپ ویسے ہی مرتے ہیں گویا کہ آپ کی بھی کوئی اولاد نہیں۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مقام پر فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اولاد میں بگاڑ ماں باپ کی طرف سے آتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، ابھی چھوٹا ہے، اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد کرا دیں گے، اس کے بعد ہو جائے گا۔ کہا کہ اکثر و بیشتر بچوں میں بگاڑ ماں باپ کی طرف سے آتا ہے۔ بچوں کو بچپن میں ماں باپ ضائع کر دیتے ہیں تربیت نہیں کر کے۔ کہا بڑے ہونے کے بعد یہ بچے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کر کے اپنے ماں باپ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات کی فکر کیجئے کہ ہماری اور آپ کی جب موت ہو تو کس حال میں ہو۔ آج آپ دیکھیے کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ برائی عورتوں میں پائی جاتی ہے، کہ 3 عورت جمع ہوئی تو چوتھی کی بات ہوتی ہے۔ آج یہ عالم مردوں نے شروع کر کے رکھا ہے، جہاں 3 لوگ جمع ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ چوتھے کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ اور تو اور اپنے اماموں کو، علماء کو، اور کہہ لیجئے کہ اپنے ذمہ داران تک کو لوگوں نے نہیں بخشا۔ اللہ اکبر! یہ غیبت کیا ہے؟ آپ کے برے خاتمے کی علامت ہے، برے خاتمے کی علامت ہے۔ وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک بڑے عالم دین فرماتے ہیں کہ آدمی کیوں بھاگے گا؟ کیا ضرورت اس کو بھاگنے کی؟ اس لیے کہ اس نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے۔ اور وہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اتدرون من المفلس، معلوم ہے میری امت میں مفلس کون ہے؟ کہا کہ جس کے پاس مال و دولت نہیں۔ کہا نہیں، ایک آدمی نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، عقیدہ توحید بھی ہوگا، سنت پہ بھی عمل کیا ہوگا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوں گے، صدقات و خیرات اور بیت اللہ کا حج بھی ہوگا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور کسی کا حق مارا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ یہ سارے لوگ اللہ کے ہاں لائن لگا کے کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں ایک ایک کو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کے بقدر تقسیم کی جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ بچ جائیں گے، ان کے گناہ اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے گا۔ اور ہمارے یہاں پائی جانے والی خرابیوں میں ایک بڑی خرابی رشتہ داریوں کو توڑنا ہے، رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ یہ بھی بری موت کی علامت ہے کہ آپ اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ آپ نے رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین سے رشتہ داری نے شکایت کی، اللہ سے شکایت کی اور یہ دعا کی، اے اللہ اکبر! آج کتنے ایسے بد نصیب ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، ماں باپ سے بات چیت تک نہ ہوئی۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں اللہ اکبر جو ایک زمانے سے اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتے، اپنی بہنوں سے بات نہیں کرتے، بھائی بہن میں تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ آخر یہ کیوں؟ کہ ہم اس بات سے بے خوف ہو چکے کہ ہمیں مر کے جانا ہے اللہ کیا؟ یا ہم نے موت کو بھلا دیا ہے؟ یا ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہیں کہ موت ہمارے پاس نہیں آئے گی؟ نہ، اپنے فکر کیجئے، حسن خاتمہ کی فکر کیجئے، کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی نگاہوں میں ایک بڑی پیاری حدیث رسول ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ۔ کہا کہ جو آدمی اللہ سے ڈر گیا وہ سیدھے راستے پر آ گیا۔ نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ یہ سیدھا راستہ کب ملے گا؟ جب ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا تقوی ہوگا، موت اور موت کے بعد کے حالات کی فکر ہوگی ہمارے ذہنوں میں۔ کہا من خاف ادلجا، جو آدمی ڈر گیا وہ سیدھی راہ پر آیا، اور جو سیدھی راہ پر آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ لوگوں جان لو اللہ کا سامان بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کا سامان اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ کی جنت ہے۔ یہ جنت بندے کو اسی وقت ملے گی جب اس کے ہاں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو،
موت کا ڈر ہو, موت کے بعد کے معاملات کی فکر ہو. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آپ سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے برے خاتمے سے کتنا ڈرا کرتے تھے. اور وہ کوئی عام لوگ نہیں ہے, نیکیوں کا پہاڑ ہے. دنیا میں جنت کی خوشخبری دی گئی, اس کے باوجود انہیں ڈر لگا رہتا تھا. آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ بعض صحابہ اپنی موت کے وقت رونے لگے. ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو. کہا کہ بعض صحابہ اپنی موت کے وقت رونے لگے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزار چکے ہیں, آپ نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا اور دنیا سے اللہ کے نبی اس حال میں گئے کہ آپ سے راضی تھے, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے یا رب, کہ اللہ تعالیٰ نے 2 مٹھی لیے. مٹھی سمجھتے ہیں نا, اس طرح کسی سامان کو اٹھایا جاتا ہاتھ میں مٹھی. اللہ کے لیے مثال نہیں دی جا سکتی, اس لیے میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں. کہا کہ اللہ نے 2 مٹھی لیے. ایک مٹھی کے بارے میں کہا کہ یہ جنتی ہیں, اور دوسری مٹھی کے بارے میں کہا کہ یہ جہنمی ہے. صحابہ کی بات کر رہا ہوں. برے موت کا خوف کا یہ عالم تھا. کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اللہ رب العالمین نے جو مٹھی لی, میں کس مٹھی میں شامل تھا, جنتیوں میں سے تھا یا جہنمیوں میں سے تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو اللہ کے نبی نے اس دنیا میں کہا کہ عمر جنتی, عمر جنتی, عمر جنتی. سیدنا حذیفہ بن یمان کو بلاتے ہیں, بلا کے کہتے حذیفہ ادھر آؤ, بس تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یا رب یہ خوف. کہتے ہیں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک باغیچے کے پاس سے گزر رہا تھا. اس حدیث کو روک کے وہ واقعہ میرے ذہن میں آیا. کہا کہ باغیچے کی دیوار کے پیچھے سے ایک آواز آ رہی ہے کہ سیدھی ہو جا, اے میری نفس سیدھی ہو جا. اس کے بعد تیسرا جملہ تھا, اے خطاب کے بیٹے عمر کی نفس سیدھی ہو جا, اگر تو سیدھی نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ تجھے عذاب میں پکڑنے والا ہے. عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں, یہ بتاؤ اللہ کے نبی نے جو منافقین کے نام بتائے ہیں, اللہ کے نبی نے عمر کا نام تو نہیں لیا نا؟ یا رب, آج ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں, کتنا سکون ہے ہماری زندگی میں, کتنا سکون ہے. سیدنا عمر جیسی شخصیت, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منافقین کے لسٹ میں عمر بن خطاب کا ذکر کیا ہے کیا؟ سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آج آپ کے بعد کسی کو کبھی اس بات کی خبر نہ دوں گا. اللہ کے نبی نے آپ کا نام ذکر نہ کیا, اس کے باوجود یا رب سیدنا عمر کو شہید کیا جاتا ہے. آپ شہادت زخم لگنے کے بعد 2-3 دن حیات سے ہیں. آپ کے بیٹے عبداللہ نے باپ پر شفقت کرتے ہوئے آپ کے سر کو اپنی گود میں رکھا. سیدنا عمر کہتے ہیں اے عبداللہ خطاب کے بیٹے کے سر کو زمین پر رکھ دو, ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئے اور اللہ مجھے معاف کر دے. یا رب, آج دیکھیے ہم کہاں ہیں, ہمیں اس چیز کی فکر ہے یا نہیں کہ ہماری موت کس حال میں ہونے والی ہے. آج ہم نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں, آج ہم خواہشات کے پیروکار ہیں, آج ہم خواہشات کے غلام ہیں, ہماری بہنیں بے پردگی کے دلدادہ ہیں. اللہ اکبر, برائی بے حیائی ہمارے گھروں میں گھر کر چکی ہے. اللہ اکبر, اس کے باوجود ہم لاپرواہی کی زندگی گزار رہے, گویا کہ ہمیں مرنا نہیں. عمر ابن خطاب جیسے صحابی جن کو اللہ کے نبی نے شہید کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بیٹے میرے سر کو زمین پر رکھ دے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو تیرے باپ کی ادا پسند ہے اور اللہ تیرے باپ کو معاف کر دے. اتنا ہی نہیں, آپ دیکھیں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما خافہ الا مؤمن ولا امن منہ الا منافق. کہا کہ موت کی خرابی, سوء موت سے, سوء خاتمہ سے, برے خاتمے سے
صرف منافق اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، ورنہ مومن کا تو عالم یہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ڈرتا ہے کہ کہیں میری موت اس حال میں نہ ہو جائے، کہیں میری موت اس حال میں نہ ہو جائے، کہیں میں گناہ کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، بے پردگی کرتے ہوئے، بے حیائی کرتے ہوئے کہیں میری موت نہ آ جائے۔ مومن کو اس بات کی فکر ہوتی ہے، اور منافق مطمئن ہوتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی موت کس حال میں آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھ لے کہ اس کی موت جو ہے، یعنی جو آدمی بری موت سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، عموماً اس کی موت اسی حال میں ہوتی ہے، عموماً اس کی موت اسی حال میں ہوتی ہے۔ اور ایک مومن ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے، ہمیشہ اس بات کی فکر کرتا ہے کہ اس کی موت کیسی ہو۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، کہتے عبد الرحمن ابن مہدی کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے، بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں، آپ غور کر کے دیکھیے۔ ایک سوال ہے آپ سب سے، جواب مجھے مت دیجیے، آپ اپنے نفس کو دے کے دیجیے، ہمارے بزرگ بھی، ہمارے نوجوان بھی، ہماری مائیں اور بہنیں بھی۔ آخری مرتبہ آپ اس ڈر سے کب روئے تھے کہ کہیں میری موت بری موت نہ ہو جائے، کہیں میں اس دنیا سے اس حال میں نہ جاؤں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے؟ آخری مرتبہ کب آپ کے دل میں یہ فکر آئی تھی، کب آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اور آپ کے آنکھوں سے اللہ کے ڈر سے آنسو جاری ہوتا؟ آپ اپنے نفس کو یہ جواب دے کر کے دیکھیے۔ یہ ہمارے اسلاف ہیں۔ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عابد زاہد آدمی ہیں، علماء لکھتے ہیں ان کے بارے میں، کہتے کہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ تو ایک دن کسی نے کہا، اے ابو عبداللہ، میں آپ کو بہت زیادہ روتا ہوا دیکھتا ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، زمین سے ایک لکڑی اٹھا کے، میرے گناہوں کی حقیقت میرے نزدیک اس لکڑی سے زیادہ نہیں ہے، لیکن معاملہ تو یہ ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں موت سے پہلے اللہ گناہوں کی وجہ سے ایمان نہ چھین لے مجھ سے۔ یا اللہ، آج ہم کتنے مطمئن بیٹھے ہیں، کتنا اطمینان ہے ہماری زندگی میں، جیسے گویا کہ ہم نے اللہ سے پہلے یہ لکھوا لیا ہو کہ ہماری موت ہوگی تو کس حال میں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس بات کی فکر میں لگ جائیں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اس بات کی فکر میں لگ جائے کہ آپ کی موت آنی ہے تو کس حال میں آنی ہے، آپ کو موت آنی ہے تو کس حال میں آنی ہے، اس کی فکر کیجئے۔ یہ دنیا کی زندگی اور یہ دنیا کی عمر، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہوگا، کچھ نہ ہوگا۔ لیکن سارا معاملہ اب آپ کو جھیلنا ہے، آپ کو اس کے بعد سارے معاملات تنہا فیس کرنا ہے۔ ہاں، آپ کے ساتھ ایک چیز ہوگی جس کے بارے میں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی لمبی حدیث ہے، اس میں کہا کہ جب بندہ قبر میں سوال کے جواب دے لے گا تو اس کے پاس فرشتوں کے جانے کے بعد ایک خوبصورت نوجوان آئے گا۔ نوجوان کہے گا تمہیں اللہ کی جنت مبارک ہو، کہے گا تم کون ہو اور میری قبر میں تم کہاں سے؟ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیرے وہ اعمال ہوں جن کو تو صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا کرتا تھا۔ اور جب بندہ قبر کے سوالات کے جواب نہ دے پائے گا تو اس کے پاس ایک بری شکل میں نوجوان آ کے کہے گا تجھے اللہ کا عذاب مبارک ہو، کہے گا تم کون ہو میری قبر میں؟ کہا میں تیرا برا عمل ہوں، میں تیرا برا عمل ہوں۔ بندے کا خاتمہ اس کے اعمال پر منحصر ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ اگر نیکیوں کے دلدادہ ہیں، آپ اگر نیکیاں کرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اچھی موت کے لیے راستے ہموار کر دے گا۔ اور اگر آپ گناہ کے دلدادہ ہیں، چاہے وہ گناہ مجلس میں کی جائے، وہ گناہ اکیلے تنہائی میں کی جائے، یا وہ گناہ دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں کی جائے، اگر آپ گناہوں کے دلدادہ ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا کل میسر لما خلق لہ،
کہا کہ آپ کے گناہوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جہنم کے راستے کو آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو برا خاتمہ ہوتا ہے نا، اس کے کئی وجوہات و اسباب ہیں، ان میں سے چند ایک بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے آدمی کے عقیدے میں فساد اور بگاڑ کا آ جانا، عقیدے میں فساد و بگاڑ کا آ جانا۔ اور آج اہل حدیث نوجوانوں کے عقیدے میں فساد و بگاڑ کی کئی صورتیں آئی ہیں، ان میں بالخصوص میں آپ کو اشارہ کرتا چلوں، ایسے غیر منہجی علماء کو سننا یا ایسے غیر منہجی اشخاص کو سننا جو علم پھیلاتے ہیں لیکن سلف کے منہج پر نہیں پھیلاتے ہیں۔ مثال دوں، ہندوستان میں مشہور لوگ ہیں، مولانا اسرار احمد صاحب، ایک گمراہ آدمی گزرے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب، ان جیسے جاوید احمد غامدی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج اہل حدیث نوجوانوں کے عقائد میں فساد آ رہے ہیں۔ ان کو سنتے سنتے ایک وقت کے بعد نوجوان صحابہ کا گستاخ ہو جاتا ہے، اور صحابہ کے گستاخ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ زندیق ہے، زندیق ہے، زندیق ہے۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو، یاد رکھیں۔ عقیدے میں بگاڑ، عقیدے میں فساد، منہج کی خرابی آپ کو یہاں لے کر کے آئے گی کہ آپ جب مر کے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہوگا۔ کیسے اللہ راضی ہوگا؟ میں ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کیسے راضی ہو۔ اللہ صحابہ کے بارے میں کہتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں 2 مقام پر فرمایا کہ ایک مقام پر اللہ نے کہا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جنگیں لڑی، وہ اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے برابر نہیں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن اللہ نے تمام صحابہ سے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہو یا بعد میں ایمان لائے ہو، اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، کہ جن کے لیے ہم نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور ان غیر منہجی لوگوں کو سننے کے بعد ہم کیا کہتے نہیں، اللہ فلاں سے راضی نہیں تھا، اس کا ایمان ٹھیک نہیں تھا، اس کا ایمان درست نہیں تھا۔ ایک کی ضمانت اللہ دے رہا ہے اور دوسرے کی ضمانت یہ گمراہ لوگ دے رہے ہیں۔ اب یہ گمراہی لے کر ہم اللہ کے سامنے جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ عقیدے کا بگاڑ، عقیدے کا فساد، یہ بری موت کی علامت ہے۔ ایسے ہی دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنا، دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنا، دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنا، یہ انسان کو بری موت کی طرف اور سوء خاتمہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اب دنیا سے محبت ہوگی تو مال جمع کرنے کی لالچ آئے گی، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے۔ ابن آدم کا پیٹ کیا بھرتی ہے؟ قبر کی مٹی بھرتی ہے۔ ایک وادی سونے کی دے دی جائے، دوسرے کی تلاش میں یہ نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا سے بہت زیادہ محبت، دنیا سے بہت زیادہ دل لگا لینا، یہ بندے کو اس سٹیج پر لے کر کے آتی ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے جاتا ہے۔ ایسے ہی جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے بھٹک جانا۔ اور صراط مستقیم سے انسان کب بھٹکتا ہے؟ جب وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ سے دور کب ہوتا ہے بندہ؟ جب اللہ کی عبادت سے دور ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے دور ہوں گے، شیطان آپ کے قریب چلائے گا، شیطان آپ کے قریب چلائے گا۔ اب وہ آپ کو کیا بتائے گا؟ دیکھیے، اللہ، ایک مثال دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو اللہ نے ایک درخت کے بارے میں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ عربی میں کہتے ہیں شجر ممنوعہ، ایسا درخت جس کے پاس جانا منع ہے۔ شیطان نے کیا بنا کے پیش کیا؟ کہا کہ یہ شجر خلد ہے، کھا لوگے تو ہمیشہ رہو گے۔ سود نہیں کہتا شیطان آپ سے شیطان آگے کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی، یہ فکس ڈپوزٹ ہے، یہ بینک سے آنے والا فائدہ ہے۔ ایک دن تو ایک نوجوان کا سوال آیا، سر چکرا گیا میرا، کہہ رہا شیخ شراب جب پیے نشہ ہونے کے، جب نشہ ہو تب حرام ہے، اگر کوئی 1-2 گلاس پی لے اسے نشہ نہ ہوتا ہو تو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نوجوانوں کا عالم ہے۔ تو آپ جب شیطان سے قریب ہوں گے نا تو وہ حرام اور ناجائز چیزوں کو اتنا پیارا بنا کے پیش کرے گا۔ نوجوانوں کا معاملہ لیجئے، غیر محرم لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، شیطان کیا بولتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کیا یار، ترقی کی دنیا ہے،
آج دنیا چاند پہ کمنٹ ڈال رہی ہے. یہ اوپن ریلیشن شپ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اوپن ریلیشن شپ. اب اس کو کیسے بڑھاوا ملا؟ ٹی وی سیریل ہے, آسانی سے لوگوں کو معلوم ہوگا, بگ باس کے نام سے. وہاں مسلم غیر مسلم سب آتے, ایک ہی بستر پر سب سوتے, ایک ہی واش روم سب استعمال کرتے, اور وہیں پر جو ہے کھانا پینا ساتھ میں کھاتے. کئی ہفتوں کئی مہینوں تک ہم گھر میں بیٹھ کے ٹی وی پر موبائلوں پر سکون سے دیکھتے. ہمارا ذہن بن جاتا, ارے یار انہیں مسلمان ہے نا, اور باہ انہیں تو ایک حیدرآباد کا بھی تھا, انہیں حیدرآباد کا ہے نا, فلاں مسلمان ہے نا, یہ مسلمان ایک ساتھ رہ رہے, اپن بھی رہ سکتے, کیا حرج کی بات ہے. سبحان اللہ. اب یہ ذہنیت وہاں سے بنی, اور آپ کیا ہوا؟ اللہ سے دور ہوئے, حرام میں پڑ گئے, مرے تو بدکاری کرتے ہوئے فرشتہ آپ کی روح نکال کے لے کے جاتا ہے. ایسے ہی بری موت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے گناہوں پر مصر رہنا. دیکھیں, گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں تو یہ کہتا ہوں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہاں, گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا, اس گناہ پر ڈٹے رہنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام انسانوں سے, ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ہماری فطرت میں اللہ نے غلطی رکھی ہے, لیکن فطرت میں اللہ نے دوسری چیز توبہ کی بھی توفیق رکھی ہے, لیکن یہ ہر آدمی کو نہیں ہوتی ہے. کہا کہ ہر بنی آدم جو ہے گنہگار ہے, خطاکار ہے, لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. جب ہم گناہوں پر بار بار گناہ کرتے جائیں گے یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے. توبہ کر لے تو مٹا دیا جاتا ہے, توبہ نہ کرے آہستہ 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 دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر ہم گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. گناہوں کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں, اتنے رسیا ہو جاتے ہیں کہ ہم اور آپ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھا گیا کہ بعض لوگوں کی موت ایسی بھی ہوئی کہ انہیں کہا جاتا ہے, سلف نے بیان کیا ہے, بعض علماء نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ موت کے وقت کے حالات, کئی واقعات ملے. نوجوان ہے بالکل, اللہ اکبر, اللہ کے دین پر تھا, لیکن اسے تنہائی میں گناہ کی عادت بنی ہوئی تھی. اب اسے موت کے وقت کہا جاتا ہے کہ قل لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کہتا ہے کیا معلوم کہ بھائی میں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں, میری زبان سے یہ کلمات نہیں نکلے, اس لیے کہ گناہوں نے اسے اتنا گھیر لیا ہے کہ اب اسے اللہ کے دین سے کوئی محبت باقی نہیں رہی. اور موت کے وقت جب اس کی موت ہوتی ہے تو یہ سوء خاتمہ اور بری موت ہوتی ہے, اور اسی پر مرتا ہے. اور ایک آخری بات یاد رکھیں, دلوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے, دلوں کا پھیرنے والا پلٹنے والا اللہ رب العالمین ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ بندوں کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ہم سب کے دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اللہ سے کیا دعا کرتی ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. یہ دعا ہمیشہ کیا کریں, چھوٹی سی دعا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر جما دے, اپنے دین کی طرف پھیر دے. اور یہ دعا بالخصوص اپنی نمازوں کے سجدوں میں کیا کریں. آپ جب 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ دعا کیا کریں, اے اللہ, عربی میں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اس لیے کہ سارا معاملہ دل پہ آ کے اٹکا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا اگر دل ٹھیک ہوگا تو سب ٹھیک ہے, اگر یہاں فساد آ جائے تو ہر جگہ فساد ہی فساد ہے. فکر کریں اس بات کی کہ ہماری اور آپ کی جب موت ہونے والی ہے وہ کس حال میں ہونے والی ہے. ہم دنیا سے جانے والے ہیں, کس حال میں جانے والے ہیں. اللہ سے ہم ملاقات کرنے والے ہیں تو کس حال میں ملاقات کرنے والے. اور ایک آخری بات, اگر واقعی اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتے ہیں, اللہ کو راضی کر کے دنیا سے جاتے ہیں, تو 2 نعمتیں اللہ ایسی دینے والا ہے اس سے بڑی نعمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بڑی مشہور حدیث ہے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمیوں کو جہنم میں جگہ دی جائے گی. دعا کریں اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, آمین. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے بات کرے گا, یا رب وہ کیا منظر ہوگا. اللہ جنتیوں سے بات کرے گا بغیر کسی ترجمان اور ٹرانسلیٹر کے. اللہ کہے گا اے میرے بندوں تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو بندے کہیں گے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے سیاہ پڑ گئے تھے,
تو نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کہے گا میں تمہیں مزید 2 نعمتیں دوں گا۔ 2 حدیثوں کو ملا کے میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کہے گا تمہیں مزید 2 نعمتیں دوں گا۔ پہلی نعمت اللہ اعلان کرے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہاں بیٹھے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمازوں کو کیوں آتے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ عبادات میں کیوں لگے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اگر اچھی موت ہوگی تو جنت میں جگہ دی جائے گی اور اللہ وہاں اعلان کرے گا کہ میں تم سے راضی ہوں۔ اس کے بعد دوسری نعمت، اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نور کے پردوں کو ہٹائے گا اور جنتی اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے، اور یہ دونوں نعمتیں تبھی ملیں گی جب خاتمہ حسن خاتمہ ہوگی۔ اور یہ کب ہوگی؟ جس کا عمل اچھا ہوگا اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو اور اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں حسن خاتمہ کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں تو ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو حسن خاتمہ تک پہنچانے والی ہیں، اور ان تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جو سوء خاتمہ کا سبب اور ذریعہ بننے والی ہیں۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ختم ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کے شکریہ کے بعد آپ کی جمعیت اور جمعیت کے ذمہ داران، اپنے علماء اور آپ تمام سامعین اور سامعات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ طالب علم کو موقع دیا اور کچھ باتیں مجھ سے سنی، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ نے جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ویسے ہی جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ وبارک فیکم۔ یہ تھے فضیلت الشیخ محمد عمران صاحب سلفی حفظہ اللہ، جو اپنے منفرد آواز میں خطاب فرما رہے تھے، دلیلوں کے ذریعہ، سلف کے واقعات کے ذریعہ ہم کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم کو اپنے زندگی کے اندر بدلاؤ لانا ہے اور عمل کے میدان میں اترنا ہے، تبھی ہم کامیابی پا سکتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ شیخ محترم پیغام دے رہے تھے، ہم سب کو مل کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجودگی کے دن رات بدل سکتے ہیں، تم بدل جاؤ تو یارو حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کو بدل لیں تو یقیناً ہمارے لیے دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور انشاءاللہ آخرت کی زندگی بھی کامیابی کے دہانے پر پہنچے گی۔ قبل اس کے کہ میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے شیخ کو بلاؤں، ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ جو بھی احباب باہر سے آئے ہوئے ہیں اگر وہ کھانا نہ کھائے ہوں تو مجلس کے اختتام کے بعد شادی خانے میں جائیں اور کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہ جائیں۔ تمام احباب کے لیے جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کھانا موجود ہے، کھانا کھا کر کے ہی جائیں۔ اب آخر میں ہم کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے فضیلت الشیخ عبید اللہ محمدی حفظہ اللہ امام و خطیب شاہ پور کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور کلمات تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بیٹھیے، 2 منٹ کے لیے بیٹھیے، ماحول خراب مت کیجیے۔ ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، صلاۃ و سلام و تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کا یہ عظیم الشان جلسہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
میں کلمہ تشکر کے لیے کھڑا ہوں، صرف 2 منٹ کے لیے، کوئی تقریر کے لیے نہیں، چونکہ آپ نے ایک کافی عمدہ خطاب سنا ہے، تو اس لحاظ سے میری ذمہ داری بنتی ہے ضلعی جمعیت اہل حدیث یادگیر اور گلبرگہ کی جانب سے کہ میں آپ سبھی حضرات کی خدمت میں کلمہ تشکر ادا کروں۔ اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہے کہ جو آدمی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص توفیق، اس کی عنایت اور مدد سے آج کیا یہ پروگرام منعقد ہوا جامع مسجد سلفیہ قریشی محلہ شورا پور میں۔ اللہ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اس کے بعد میں ہمارے آج کے خصوصی جو مقرر ہیں فضیلت الشیخ محمد عمران سلفی الطائفی حفظہ اللہ و تولیٰ کا ہم پوری دل کی گہرائیوں سے ضلعی جمعیت اہل حدیث اور مقامی جمعیت کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ استقبال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہم مبارکبادی کے کلمات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آپ کی جو نصیحتیں رہی ہیں یا درد بھرا پیغام رہا ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر عمل کا جذبہ پیدا فرمائے۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ آج کا یہ جو اجلاس مختصر طور پر ہونے والا تھا، لیکن بحمد اللہ آپ سبھی لوگوں کی شرکت سے ایک بڑا یہ اجتماع ہو گیا ہے۔ اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں ہمیشہ، یہ زمینی سطح پر جو کام اور گراؤنڈ لیول کا جو کام ہوتا ہے یہی کامیاب ہوتا ہے الحمدللہ۔ آج کے اجلاس کی خصوصیت یہ رہی ہے کہ قرب و جوار سے کافی لوگ آئے ہیں، دیہات سے جیسے ککرا ہے، جالہلی ہے یا کمبئی ہے، اسی طریقے سے اور ہمارے قرب و جوار کے کافی لوگ الحمدللہ اس اجلاس میں قریے سے دیہات سے آئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہاں کے افراد کا یہاں پر آنا اور اجتماع میں شریک ہونا اور مقامی افراد کا بھرپور ساتھ دینا اللہ کی قسم ہے یہ بہت بڑی خوش آئین بات ہے جماعت و جمعیت کے لیے۔ ہم سبھی حضرات کا جو بھی دور دراز سے آئیں، قرب و جوار سے آئے ہیں، ان تمام کا استقبال کرتے ہوئے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ چونکہ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ضلعی جمعیت شیخ محترم ضلعی جمعیت کی جانب سے الحمدللہ دعات متعین کیے گئے ہیں جو قریے میں جا کر کے دعوتی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ان افراد نے جا کر کے ذہن سازی کی اور آپ حضرات سے ملاقات کی اور پروگرام کی دعوت دی اور آپ لوگوں نے قبول فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک آخری بات میں ضرور کہہ کر کے بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ میری آپ کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ضلعی جمعیت سے پوری طریقے سے جڑ کر کے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ہمارے امیر جمعیت کا یہ ہمیشہ پیغام رہتا ہے کہ جو ہماری جو ضلعی جمعیت ہے یہ جس قدر مضبوط ہوگی انشاءاللہ اتنے ہی ہم مضبوط ہوں گے۔ تو آپ کوشش کریں، اس کے اخراجات بھی کافی آتے ہیں۔ جب علماء جو ضلعی جمعیت سے جو تعاون دیا جاتا ہے ہر مہینہ، قریے میں دیہاتوں میں جو علماء کرام ہیں ضلعی جمعیت سے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، یا جو علماء کرام کا دعوتی دورہ ہوتا اس پر کافی اخراجات آتے ہیں۔ اس پر مجھے بھی اور آپ سبھی لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جس قدر جتنا زیادہ ہو سکے جب کبھی آپ کی مسجدوں سے ہمارے مساجد سے اعلان کیا جائے، اللہ کی قسم ہے ہر آدمی تعاون کرے انشاءاللہ۔ آپ کا یہ تعاون اتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ توحید کی شمع روشن ہوگی انشاءاللہ۔ ہر قریے میں اللہ کا گھر بنے گا اور توحید کا گھر بنے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بولو۔ تو یہ ہماری آپ کی چھوٹی سی کوشش بڑی محنت اور بہت رنگ لائے گی انشاءاللہ تعالی۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا فرماتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے آنے جانے کو قبول فرمائے۔ اس مجلس میں اللہ تعالی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ خواتین بھی آئی ہیں، بڑی تعداد میں آئی ہیں، اللہ تعالی ان کے آنے جانے کو قبول فرمائے، آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری اور اہم اعلان ہے کہ انشاءاللہ 29 تاریخ کو، کل کے بعد پرسوں اتوار کا دن ہے، آپ کے شہر یادگیر میں مسجد الرحمن جو مرکز کی مسجد ہے
وہاں ظہر کے نماز کے بعد جنازے کے احکام و مسائل پر ایک ورک شاپ رکھا گیا ہے. اس لیے خصوصی گزارش نوجوانوں سے ہے اور بزرگوں سے بھی ہے، آپ کوشش کیجئے اس میں شریک ہونے کے لیے. انشاءاللہ بنیادی چیزیں جو ہیں ایک آدمی کی وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اور اس کے معاملات تجہیز تکفین کے کیا ہوتے ہیں، یہ بنیاد سے ساری چیزیں سکھائی جائیں گی. تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ کوشش کر کے وقت نکال کے وہاں ظہر کی